آج کل بہت سارے لوگ اپنے دماغ سے پریشان ہیں. اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹیسٹ کراتے ہیں, تو ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ دماغ کی نسیں سوکھ گئی ہے, یہ دماغ کی نسیں چپک گئی ہے, یہ دماغ کی نسیں بند ہو گئی ہے, ان میں خون کا سرکولیشن اور دورانیت صحیح نہیں ہو رہا. آج اسی پر بات کروں گا انشاءاللہ کہ یہ دماغ کی نسیں کیوں چپکتی ہے, کیوں سوکھتی ہے. سب سے پہلے تو میں بتلا دوں کہ یہ دو مزاج میں ہوتا ہے ایسا, دماغ کی نسیں سوکھنا اور دماغ کی نسیں چپکنا. ایک تو ہوتا ہے صفراوی مزاج میں, گرم خشک مزاج میں, اور دوسرا ہوتا ہے سرد تر یعنی بلغمی مزاج میں. ان دونوں مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے یا بلغم کی زیادتی کی وجہ سے نسیں چپک جاتی ہے, یا صفراوی مزاج کی وجہ سے نسوں میں خشکی آ جاتی ہے, اور خشکی آنے کی وجہ سے نسوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, کھچاؤ ہونے کی وجہ سے ان میں سرکولیشن صحیح نہیں ہوتا. جیسے غبارہ ہے, نارمل غبارہ پھولا ہوا نہیں, اب اس کو کھینچو, یا نرم پائپ ہے اس کو کھینچو, تو کھینچنے کی وجہ سے اس کا جو اندر کا جو سوراخ تھا, راستہ تھا, وہ تنگ ہو جائے گا. اس میں چیز اب اتنی روانگی کے ساتھ نہیں جائے گی, اتنے پریشر کے ساتھ نہیں جائے گی, ٹائٹ ہو جائے گی وہ چیز. اسی طرح دماغ کی نسیں ہیں, بلغم کی وجہ سے یا صفرا کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہے یا چپک جاتی ہے. اچھا, نسیں اگر دماغ کی چپک گئی ہے یا خشک ہو گئی ہے, اس کی نشانی کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو MRI وغیرہ کرا لیتے ہیں, ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ باہری نشانیاں بھی بتا دیتا ہوں میں. چکر آنا, ڈپریشن, انزائٹی, گھبراہٹ ہونا, لگاتار آدھے سر میں یا پورے سر میں درد ہونا, نیند کا کم آنا, غصہ, چڑچڑاپن, دل کی دھڑکن کبھی کم زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح پیٹ کا لگاتار خراب رہنا, گیس ایسیڈیٹی بن کر دل دماغ کی طرف چڑھتی ہے, آنکھوں کے سامنے دھندلا پن, بات کرتے کرتے ایک دم رک جانا. یہ ساری کی ساری نشانی ہیں کہ دماغ کی نسیں کمزور ہو گئی ہے یا سوکھ گئی ہے یا چپک گئی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ گھریلو علاج. گھریلو علاج میں بتاتا ہوں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. اتنا فائدہ ہوگا کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو, حکیموں کو اور دوائیاں کھانے سے بھی اتنا آرام نہیں ملا. کرنا کیا ہے کہ 2 کپ پانی لے لو, اور ناب تو لے لو 3 دانے, اور گلے گاؤزبان یعنی گاؤزبان کے پھول لے لو 2 گرام, گل بنفشہ 1 گرام, اور تخم بالنگا 1 گرام. ٹھیک ہے, 2 کپ پانی میں ڈال کر ان ساری چیزوں کو اتنا پکاؤ کہ وہ 1 کپ رہ جائے. چھان کر صبح کو خالی پیٹ ناشتے سے پہلے اس کو پی لو چائے کی طرح گرما گرم. اسی طرح شام کو 5-6 بجے سے بھی دوبارہ پکا کر اس کو پھر چائے کی طرح پی لو. رات کو نہ پیے تو صرف صبح کو پیے اور شام کو پیے, رات کو نہیں پینا ہے. انشاءاللہ اندر سے فیلنگ بھی آئے گی, کیونکہ اس طرح کے آدمیوں کو فیلنگ نہیں آتی. دنیا میں اچھا ہو رہا, برا ہو رہا, شادی میں جا رہا یہ آدمی, سارے ہنس رہے, کھیل رہے, انجوائے کر رہے, مستی کر رہے, اور یہ ویسے ہی ہنس رہا ہے. اندر سے تنہا ہے, اندر سے پریشان ہے اور بیٹھا ہوا ہے. اچھا ہو رہا تب بھی اور برا ہو رہا ہے تب بھی. اور بھی نشانیاں ہیں, میں بتاتا رہتا ہوں. انشاءاللہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائے گی.